میں آپ سب کو اتوار کی عبادت میں آنے کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں اور ہم دعا کریں۔ خدا باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ پھر تو نے آج ہمیں موقع دیا کہ ہم پھر تیرے حضور میں آ کر تیری عبادت کریں۔ خداوند، ہمارا ایمان ہے کہ تو ہمارے درمیان موجود ہے۔ تمام عزیز بہن بھائیوں کو جو اس عبادت میں شامل ہوئے ہیں، ایک ایک کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کا شامل ہونا ان کے لیے اور ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خداوند، ہم اپنی عبادت کو، اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ ابھی ہم بھائی سہیل کے ساتھ مل کر زبور 22 گائیں گے۔ یاد یہوہ دی سب کریں گے کنڈے ساری دنیا میں۔ یاد یہوہ دی سب کرنے
اب ہماری بہن الوینہ طاطی خدا کے پاک کلام میں سے ہمارے لیے ایک ورد پڑھیں گی. اس کے بعد آسلم بھائی اپنی ایک نظم پیش کریں گے جو انہوں نے لکھی ہے. آئیے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے رسولوں کے اعمال اس کا 9 باب اس کی پہلی آیت سے 19 آیات تک. خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے: اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کے دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے جن کو وہ اس طریق پر پائے، اور مرد خدا عورت ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے. جب وہ سفر کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا اے خداوند کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے. مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا. جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے. اور ساؤل زمین پر سے اٹھا لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا. اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے اور وہ 3 دن تک دیکھ نہ سکا اور اس نے کھایا نہ پیا. دمشق میں حننیہ نام ایک شاگرد تھا. اس سے خداوند نے رویال میں کہا اے حننیہ. اس نے کہا اے خداوند میں حاضر ہوں. خداوند نے اس سے کہا اٹھ کوچہ میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے اور یہودا کے گھر میں ساؤل نام ترسی کو پوچھ لے کیونکہ وہ دعا کر رہا ہے. اور اس نے حننیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے تاکہ پھر بینا ہو. حننیہ نے جواب دیا کہ اے خداوند میں نے بہت سے لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے. اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ لے. مگر اے خداوند نے اس سے کہا تو جا کیونکہ یہ قوموں اور بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے اور میں اسے جتا دوں گا. اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا. بس حننیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا اے بھائی ساؤل، خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے اور تو اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور وہ بینا ہو گیا اور اٹھ کر بپتسمہ لیا. پھر کچھ کھا کر طاقت پائی. خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. پولس رسول کی زندگی پہ جو نظم سنانے جا رہا ہوں، جب ان الفاظ کو پھولوں کے ہار میں پرونے کا ارادہ بنا رہا تھا تو میرے سامنے ایک ویژن آیا. تو کیا دیکھتا ہوں کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر الفاظ کی لہروں میں میری طرف بڑھتا جا رہا ہے. سمندر میں ایک طغیانی سی آ چکی ہے اور ہر لہر میری طرف موزن تھی تاکہ مجھے اپنی آغوش میں لے لے اور میں اس کا سہارا لیتے ہوئے اس نظم کو مکمل کر سکوں. میں نے کوشش کی ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کروں. تو پیش خدمت ہے: عالم کل میں آ گئی ہو جنبش جیسے، دیکھو ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، مدتوں کی بدل گئی ہوں نفرتیں جیسے، بن گئی ہو پیام مسیح خداوند کا
جیسے رہا تھا ابتدا سے مخالف مسیح کا ایسے، لگی چند گھڑیاں وہ بدل گیا ہو جیسے، پکڑتا رہا وہ مسیح کے پیاروں کو ایسے، جیسے ہوں قیدیوں کے جرم میں مبتلا ویسے۔ روکا جب وہ جا رہا تھا دمشق کی سمت میں، روکا جب وہ جا رہا تھا دمشق کی سمت میں، چاہتا تھا ڈالنا بے گناہوں کو قید کے شکنجے میں۔ آئی ایک آواز بادلوں سے عجب سی، آئی ایک آواز بادلوں سے عجب سی، اس دھمک سے گرج سے نور کے چمکنے سے ہو گئے حیران ساتھی اس کے۔ سول تو گر چکا تھا تاب نہ لاتے ہوئے زمیں پر، متعارف ہو کر پوچھا مسیح خداوند نے اسے ایسے، وجہ کیوں بنے ہو تم میرے لوگوں کو ستانے کی ویسے، وجہ کیوں بنے ہو تم میرے لوگوں کو ستانے کی ویسے، آنکھوں سے وہ دیکھ نہ سکتا تھا چند ہی لمحوں میں ویسے۔ بڑی عاجزی سے کیا سوال اس نے مسیح خداوند سے ایسے، بڑی عاجزی سے کیا اس نے سوال مسیح خداوند سے ایسے، اے خداوند تو کون ہے؟ ایسی ہستی مخاطب ہوا ہوں جس سے اس مقام پر میں ایسے۔ رکھا ساتھیوں نے لے جا کر ایک گھر میں محصور بنا کے اس کو، گزر گئے جہاں روز 3 روز اسی اسنا انتظار کی اسنا میں، گزر گئے جہاں 3 روز اسی انتظار کی اسنا میں۔ ایک نبی جو مخالف تھا اس کا، ایک نبی تھا جو مخالف تھا اس کا، لیکن یسوع نے دیا حکم آج ہی شفا یابی کا اسے۔ اے ساؤل آفرین ہے تجھ پر، اے ساؤل آفرین ہے تجھ پر، بن کے پولوس بدل دیا رخ زمانے کا، کلیساؤں میں تیرا نام آج بھی زندہ ہے، تو نے سنبھالی باغ دوڑ وہ آج بھی پائندہ ہے۔ مسیح کے ہر قدم پہ چلنا سکھایا ہم سب کو، مسیح کے ہر قدم پہ چلنا سکھایا ہم سب کو، آج بھی کہتے ہیں پولوس تو موجود ہے انجیلی کتابوں میں، تیری یاد تابندہ ہے۔ نظم کے بعد ایک اور ورد ہم سنیں، ہماری بہن لورنا پال اس ورد کو پڑھیں گی۔ جو حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گی وہ ہے پولس رسول کا خط گلتیوں کے نام، پہلا باب اس کی 11 سے 17 آیت تک۔ اے بھائیو، میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرح سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا۔ چنانچہ یہودی طریق میں جو پہلے میرا چال چلن تھا، تم سن چکے ہو کہ میں خدا کی کلیسیا کو از حد ستاتا اور تباہ کرتا تھا، اور میں یہودی طریق میں اپنی قوم کے اکثر ہم عمروں سے بڑھتا جاتا تھا اور اپنے بزرگوں کی روایتوں میں نہایت سرگرم تھا۔ لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے محفوظ کر لیا اور اپنے فضل سے بلایا، جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ سے ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں، تو نہ میں نے گوشت اور خون سے صلاح لی اور نہ یروشلم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے، بلکہ فوراً عرب کو چلا گیا، پھر وہاں سے دمشق کو واپس آیا۔ خداوند کے اس کلام کے پڑھے جانے پر بہت ساری برکت ہے، آمین۔ یسوع کے سپاہی جنگ میں قدم
करे कलीसिया चमक चढ़ता है, उम्मीदों को याद कर आगे बढ़ता है। हम सब मिलकर भाइयों एक ही बदन है, क्या ताली उम्मीद में हम सब यकन हैं। यीशु के सिपाही जमे कदम, जब है यीशु आगे तू नहीं मरना। हमको ताजे पानी ताजे मिल गया, यीशु की कलीसिया रहेगी मुदाम। ये है उसका वादा ताकत तो संगी, हरगिज़ नहीं उस पर गालिब आएंगे। यीशु के सिपाही जमे कदम, जब है यीशु आगे तू नहीं मरना। बस सबको वो आओ, हमने शामिल हो, गाने मारो ना, जय जय संग हो। बादशाह की तारीफ में यीशु जिसका नाम, आदमी और फरिश्ते गाते हैं गुणगान। यीशु के सिपाही जमे कदम, जब है यीशु आगे तू नहीं मरना। जब है यीशु आगे तू नहीं मरना। मसीह यीशु के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। मैं रेवरेंड नज़ीर मसीह और वन बॉडी वन स्पिरिट चर्च की मैनेजमेंट का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज पाक कलाम में से कुछ वाक़यात का जिक्र करें और मसीह खुदावंद के प्यार और मोहब्बत को आपके साथ शेयर करूँ। आपने आज के जो विर्द सुने हैं उन्हीं की रोशनी में आज माजी के औराक को पलटते हुए 20 सदियां पहले के माहौल में दाखिल होने जा रहे हैं, जहां उन हालात का जायजा लेते हुए मुख्तलिफ मराहल से गुजरेंगे और जानेंगे कि वो अजीम हस्ती कौन है जिसने मसीही दुनिया में अपना सिक्का मनवाया। इब्तदा में उन्हें सॉल ऑफ टार्सस का नाम दिया गया और फिर हम देखते हैं कि मसीह यीशु के मसलूब होने और मौत पर फतह पाने के तकरीबन 2 साल बाद खुदावंद को अपना नजात दहिंदा कबूल किया। वो मसीह खुदावंद का सिपाही, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि मसीह खुदावंद का सिपा सलार बन के मैदान में उतरा। सॉल ऑफ टार्सस 4 BCE में टार्सस के शहर में पैदा हुए और जवानी के दिनों में शाम के शहर एंटियोक और आसपास के शहरों में दिन गुजारे। यरूशलेम में भी कुछ हिस्सा जिंदगी का गुजारा। साउल यहूदी होने के साथ रोमी शहरियत भी रखते थे।
یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ پورا علاقہ رومن امپائر کا حصہ تھا۔ آپ گریک زبان بولتے تھے اور انتہائی غصے والی طبیعت تھی، اور وہ ایک غیر معمولی شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کی دلیری ہر شہر میں قابل ذکر رہی ہے۔ وہ اپنے یہودی خاندانی روایتوں پر چلنے والے ایک مضبوط انسان تھے اور اپنے ہم عمر نوجوانوں میں سب سے آگے بڑھتے جاتے تھے۔ یہاں ایک شعر عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنے بدلنے کا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ عام زندگی میں ہم خداوند کی مرضی کو جان نہیں پاتے جب تک قدرتی واقعات ہماری زندگی میں رونما نہیں ہوتے۔ میں پرانے اور نئے عہد نامے کا لنک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارا خدا جو خداوند جو شاہ عظیم ہے، وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے۔ اس کا تخت ابتدا سے قائم ہے اور اس کے کام ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ جب وہ موسیٰ پر ظاہر ہوا تو جھاڑی میں آگ بھڑک اٹھی، اور اسی طرح جب خداوند کی مرضی ہوئی تو سول پر نور بن کے چمکا۔ وہ آگ کا دریا تھا، کیونکہ سول کو تو خداوند نے ماں کے پیٹ سے ہی چن لیا تھا، مگر سول کو اس کا وہم و گمان تک نہ تھا۔ اسے کبھی یہ احساس تک نہ ہوا تھا کہ خداوند کی طرف سے اسے کتنی بڑی ذمہ داریاں دی جانے والی ہیں۔ وہ تو حکومت وقت کے ارادوں پر پورا اترنے کے لیے اپنی کوششوں میں مصروف رہا۔ مسیح خداوند کے شاگردوں کو ڈرانے، دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں رہتا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ شروع میں مسیح کے پیاروں کو، جو کہ اسمال کرسچن موومنٹ کا حصہ تھے، انہیں ہمیشہ کے لیے کرش کرنے کی مہم میں کامیابی حاصل کرے، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دمشق کی سمت میں بڑھ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بائبل کے مطابق یک سول پہ نور چمکا جو کہ آگ کا دریا تھا، اور سول اس کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر چکا تھا۔ جب وہ اٹھا تو وہ آنکھوں سے دیکھ نہ سکتا تھا۔ اس کے ہمراہ ساتھی یہ ماجرا دیکھ رہے تھے اور مسیح کی آواز کو بھی سن سکتے تھے، مگر کسی کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اے سول، اے سول، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ سول نے کہا، اے خداوند، تو کون ہے جس سے میں مخاطب ہوں؟ مسیح نے اسے جواب میں کہا، میں مسیح ہوں، تو اٹھ اور شہر جا، اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ اس کے ساتھی اسے شہر لے گئے اور ایک گھر میں رکھا۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مسیح یسوع جو کہ آسمان میں خدا باپ کے داہنی بیٹھا ہے، وہ یہ سارا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا۔ یہ ایک روحانی پروسیس تھا جو عمل میں آ رہا تھا، اور مسیح خداوند خود اس عمل کو مانیٹر کر رہے تھے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حنانیہ نامی شاگرد جو دمشق میں ہی تھا، مسیح نے رویا میں اس پر ظاہر ہو کر اسے کہا، اٹھ، اس کوچے میں جا جو سیدا کہلاتا ہے، اور یہودا کے گھر میں سول نام ترسی کو پوچھ لے، کیونکہ وہ دعا کر رہا ہے۔ اور اسے حنانیہ نام ایک شخص کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے تاکہ پھر بینا ہو جائے۔ حنانیہ نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں سے کیسی کیسی برائیاں کی ہیں،
اور یہاں سردار کاہنوں سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ لے۔ مگر خداوند نے اس سے کہا تو جا، کیونکہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے چتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ پس حنانیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور ہاتھ اس پر رکھ کر کہا، اے بھائی ساؤل، خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا، اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح قدس سے بھر جائے۔ اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور وہ بینا ہو گیا، اور اٹھ کر بپتسمہ لیا، پھر کچھ کھا کر طاقت پائی۔ کئی دن دمشق میں رہنے کے بعد عبادت خانوں میں مسیح یسوع کی منادی کرنے لگا۔ وہ اپنے نئے جذبے اور نام کے ساتھ لوگوں کو خوشخبری سناتے ہوئے مصروف ہو گیا۔ لوگ اس کا کلام سن کے حیران تھے کہ یہ شخص تو مخالف مسیح تھا اور خداوند کے پیارے لوگوں کو دکھ پہنچانے میں سب سے آگے رہا ہے۔ مگر جب لوگوں کو پیغام دیتا تھا تو اپنے ماضی کے برے کاموں کا ذکر بھی ضرور کرتا تھا۔ جب یہودیوں کو مسیح خداوند کی خوشخبری کا پیغام دینا شروع کیا تو بہت سے لوگ اس کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے اسے مارنے کا ارادہ کر لیا، مگر خداوند اس کے ساتھ تھا۔ پولس جہاں رہائش پذیر تھا، اس کے مخالفین نے حکومت کا سہارا لیتے ہوئے اس علاقے کو بند کر کے پہرا بٹھا دیا تھا، مگر اس کے ساتھیوں نے ایک ٹوکرے میں بٹھا کر اسے دیوار کے راستے نیچے اتارا اور وہ بچ نکلا۔ وہاں سے فرار ہو کر یروشلم پہنچا تو شاگردوں سے ملنا چاہا، مگر انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ یہ شخص مسیح خداوند کو قبول کر چکا ہے۔ پولس نے اپنی مشن کو کامیاب بنانے کے لیے روم سے لے کر عرب کے آخر تک سفر کیا۔ اس وقت یہ علاقہ متحدہ عرب کہلاتا تھا۔ روم میں آس پاس کے علاقوں میں منادی کرتا ہوا، کلیساؤں کو مضبوط سے مضبوط بناتے ہوئے، فولادی شکل دیتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ پولس نے ان گنت سفر کیے، اکیلے یا ساتھیوں کے ساتھ، اور ہمیشہ دلیری سے کام لیا۔ پولس رسول 13 خطوط، جسے ہم ایپیسوڈ بھی کہہ سکتے ہیں، کلیساؤں کے نام لکھے، جو کہ انجیل مبارک کا حصہ بن گئے۔ گلتیوں کی کلیساؤں کو جھنجھوڑتا اور اس بات پر زور دیتا رہا کہ اپنے اندر ایمان کی مضبوطی پیدا کرو۔ پولس رسول کلیساؤں کو خوشخبری دیتے ہوئے اپنے وہ کام جو مسیح کے مخالف کیے یا کرتا رہا تھا اس کا اعتراف ضرور کرتا تھا، اور بتاتا تھا کہ میں مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہوا ہوں۔ یہاں مکاشفہ 2 باب اس کی 10ویں آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مرقوم ہے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اگر اس آیت پر غور کریں تو پولس کی زندگی پر غور کرنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ دنیاوی سوچ اس کے برعکس ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ خاندان جس میں سب بچوں نے بڑے بڑے کاروبار سنبھال رکھے ہیں، ذریعہ آمدن بے شمار ہے، کاریں اور دنیاوی تمام آسائشیں موجود ہیں، اور لوگ دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں
اور سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی کا تاج ہے، لیکن ایسا نہیں، بلکہ پولس رسول جس کا نام دنیا کے آخر تک لیا جائے گا، نئے عہد نامے میں 13 ایپیسوڈ جو کہ دنیا کے ہر کونے میں دن میں کئی بار پڑھے جاتے ہیں، اصل زندگی کا تاج یہی ہے۔ آئیں ہم اس کہانی سے اپنی زندگیوں کے لیے جو کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں اسے اپنائیں اور دعا کریں کہ خداوند ہمیں توفیق دے کہ اس کلام کو پھیلانے میں ہم اپنا رول ادا کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ بھائی آسٹن، تھینک یو ویری مچ۔ میں چاہتا ہوں کہ آنے والے 2 اتوار ہمارے لیے بہت خاص اتوار ہیں، میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ خدا یسوع مسیح کی زندگی 4 معجزات پر مشتمل ہے۔ ان کی پیدائش، ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اور عید سعود، آسمان پر زندہ اٹھائے جانا، اور آمد ثانی۔ ہم آنے والے دنوں میں، آنے والا اتوار جو نیکسٹ سنڈے ہوگا، میں آپ کے ساتھ مل کر خداوند یسوع مسیح کے صعود کے بارے میں سیکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح عید قیامت کے بعد 40 دن تک مختلف موقعوں پر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے اور یہ ثابت کیا کہ میں زندہ ہوں، اور 40 دن کے بعد اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 9ویں آیت میں ذکر ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، اور آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں ایک دوسرا مددگار، انگلش میں اس کو کونسلر کہا گیا ہے، میں ایک دوسرا کونسلر جو آپ کا مددگار ہوگا میں وہ بھیجوں گا۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رسولوں کی اعمال کے کتاب میں جو کچھ ہے وہ خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر چلے گئے اور انہوں نے اپنے روح کو نازل کیا، اور ہم عید پینتیکوست کے دن یعنی اس 31 کو جو سنڈے ہوگا وہ عید پینتیکوست کا سنڈے ہوگا، تو اس دن ہم اس وعدہ کو یاد کریں گے جو خدا نے کیا تھا کہ میں اپنے روح کو ہر بشر پر بھیجوں گا، اور یقیناً اس نے نازل کیا۔ اور وہ دن عید پینتیکوست کا دن وہ دن ہے جس دن ہمارے چرچ کا برتھ ڈے ہے۔ ہم آخری سنڈے کو جو آنے والا ہے، آنے والا تو 24 کو آئے گا، اور آخری سنڈے 31 کو آئے گا۔ 31 سنڈے وہ دن ہے جس دن خداوند اپنا پاک روح اپنے ایماندار لوگوں پر نازل کرے گا، اور وہ دن ہماری کلیسیا کے لیے، ہم سب کے لیے ایک ایسا دن ہوگا جس کو ہم کہہ سکیں گے کہ یہ چرچ کا برتھ ڈے ہے۔ اس دن سے مسیحی لوگ کلیسیا کہلوائے اور روح القدس سے معمور ہو گئے۔ تو ہم عید پینتیکوست کو روح القدس کے بارے میں سیکھیں گے مل کر۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ آنے والے 2 اتوار آپ کے ساتھ عید سعود اور عید پینتیکوست کے بارے میں آپ کے ساتھ مل کر عبادت کروں۔ آئیے ہم مل کر خدا کی سکھائی ہوئی دعا کہیں، مل کر کہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔
हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब कादर मुतलक खुदा बाप, बेटे रूल कुद्दस की बरकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ होती रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच।